اور بندہ دوسری مرتبہ کہے نا الحمدللہ، تو اللہ پاک 7ویں آسمان سے لے کر تحت الثری تک بھر دیتا ہے۔ اور بندہ تیسری مرتبہ کہے نا الحمدللہ، تو اللہ پاک فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہاں یہ حمد ہے، اللہ پاک کی تعریف، الحمدللہ یہ تعریف بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ رب کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جملے کوئی چھوٹے جملے، یہ بہت بڑے جملے۔ ہاں زبان پر ہلکے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان پر بھاری، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں یہ کلمے۔ 5 چیزیں بتائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو زبان پر ہلکی، 5 اعمال سے میزان پر بھاری، بندے پر ہلکا میزان پر بھاری۔ سبحان اللہ 1، الحمدللہ 2، اللہ اکبر 3، لا الہ الا اللہ 4، اور 5واں کیا پتہ ہے؟ جس کا بچہ نابالغی میں دنیا سے چلا جائے نا اور اس پر صبر کرے تو اس کو یہ اجر ہے۔ یہ اجر ایسا ہے کہ میزان پر بہت بھاری۔ تو یہ سیکنڈ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، منٹ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب منٹ 2 منٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم بول بھی دیتے 2 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ میں آتا ہوں، 2 منٹ میں، بھائی 2 منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، قل هو اللہ شریف۔ تو وہ کہتے ہیں، واپس وہیں آ جاتے ہیں قبرستان میں، تو بزرگ جو ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ مردے باہر ہیں، تو کہا کہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی۔ ایک شخص سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا، 1 سال پہلے یہاں سے گزرا اور سورۃ الاخلاص پڑھی، اور سارے قبرستان والوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیا، تو ہم 1 سال سے اس کا ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سورۃ الاخلاص ہاں 1/3 قرآن کے برابر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جن کو جمع ہونا تھا ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سورۃ الاخلاص پڑھی، 1/3 قرآن کی میں تلاوت کروں گا، یہ فرمایا 1/3 قرآن کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سورۃ الاخلاص پڑھی، تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام حاضر رہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا تو پھر تشریف لائیں گے، تلاوت ہوگی۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ سن لو سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی کتنا کرم ہے، نیکیاں کرنا کتنا آسان ہے۔ پھر دعوت اسلامی نے نیکیاں کرنا اور آسان کیا ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں کہ بھائی سبحان اللہ، یہ تو دعوت اسلامی کے آنے کے بعد یہ فضیلت نہیں آئی ہے، ہاں پہلے سے آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے آنے کے بعد دین ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ اسلام تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اسلام دین، یعنی 1400 سال ہو گئے اس کو۔ تو یہ باتیں ابھی کی تو نہیں ہے، یہ تو حدیث پاک جو تھے، حدیث پاک سے میں باتیں آپ کو یہ ساری بتا رہا تھا۔ اس کا مطلب نچوڑ تھا، ایک مضمون بیان کر رہا تھا میں۔ تو دعوت اسلامی نے کیوں آسان کر دیا؟ اور ایک تو یہ کہ دعوت اسلامی سے پتہ چلا کہ بھائی سبحان اللہ کی یہ فضیلت ہے، الحمدللہ کی یہ فضیلت ہے۔ پھر سبحان اللہ کہنا کس طرح، پڑھنا کس طرح، یہ بھی دعوت اسلامی نے سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پڑھو؟ تسبیح پڑھو، تسبیح نہیں ہے بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کیا پڑھ رہا ہوں؟ حمد کر رہا ہوں، حمد نہیں ہے بھائی۔ ہاں صحیح بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ میں گیا، الحمدللہ الحمدللہ میں نے 1,00,000 مرتبہ پڑھا۔ میرے بھائی 1,00,000 نہیں پڑھنا تھا، 1 مرتبہ پڑھ لیتا مگر صحیح پڑھتا۔ تو یہ کس نے دیا؟ دعوت اسلامی۔ یعنی دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ یہ تھا ایمان ہوتا ہے، لیکن کیا ہے ایمان اور ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ وہ اتنا پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سچی بات ہے، بندہ بولے بھائی نیکی تو کر سکتے تھے، اچھا بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے، بالکل بہت بڑی نیکی، بڑی عظیم نیکی ہے، لیکن نماز کے فرائض کتنے، شرائط کتنے، واجبات کتنے، یہ کہاں سے پتا چلا؟ ٹھیک ہے چلو نماز بعد میں، پہلے وضو ہے۔ یوں کرتے تھے ہم، وضو ہی نہیں ہوتا تھا، ہمیں تو پتہ چلا کہ وضو ہوا ہی نہیں ہمارا دعوت اسلامی سے پہلے۔ یہاں کے وضو سیکھا تو پتہ چلا۔